مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ولا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں حدیث کو امام مسلم سے لاتے ہیں. اس میں انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان تیری زندگی میں راحت اور سکون کیسے حاصل ہو. تیری زندگی میں راحت اور سکون اور پیس. How you going to get the peace in your life؟ تو انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی. حدیث کا ترجمہ پہلے یہ ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے دنیا کے ساز و سامان کے اعتبار سے کم ہے، یعنی جن کے پاس دنیا کا مال اور دولت اور دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں جتنا تمہارے پاس ہے. اس شخص کو دیکھو، اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہے. اس کے نتیجے میں بات کیا ہوگی؟ تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی ناقدری پیدا نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر تم اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتے رہو گے تو پھر ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی اور ناقدری کے نگاہ سے دیکھو گے، اور تمہارے دل میں جب ناقدری پیدا ہوگی تو تم پریشان رہو گے. اس لیے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے حقیقی راحت اور پیس حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا نسخہ بیان فرمایا ہے. How you can get the peace and rahat and sukoon in your life. Prophet sallallahu alaihi wasallam explained a
great wazifa in this hadith. As I mentioned many times before, آدمی کے پاس دنیا تو ہو لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو. No one stopping you to earn دنیا. دنیا میں جتنی چاہے محنت کرو لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو. آدمی کے پاس دنیا کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. انسان کے پاس کھانے پینے کی اگر چیزیں نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، سفر کے لیے گاڑی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، تو پھر انسان زندہ کیسے رہے گا؟ How is going to live in this world if you have no money to buy food, if you have no money to buy shelter, if you have no money to buy clothing? How is going to live in this dunya? اس لیے ان چیزوں کی تو ضرورت ہے، لیکن مکان کو، گاڑی کو، دنیا کی چیزوں کو اپنا مقصد زندگی نہ بناؤ. اپنا آخری ان چیزوں کو اپنا آخری مقصد نہ بناؤ کہ آدمی صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک دل میں دنیا کی محبت پیدا کی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر میں گھومتا رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے. لیکن کوشچن پیدا ہوتا ہے, there is a question arises here, how you can take it out, this love of this dunya from the heart, from our heart. فرمایا قناعت, انسان کے اندر میں قناعت کی صفت پیدا ہو, یعنی اس کے پاس دنیا ہو لیکن محبت دل میں نہ ہو, جو کچھ مل جائیں اس پر زندگی گزاریں, تو ہر وقت انسان پریشان نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے تو ہر وقت انسان اس کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی, وہ مل جائیں, یہ مل جائیں, وہ مل جائیں, فلاں چیز کی کمی ہے, وہ مل جائیں, کل اتنے پیسے کمائے تھے آج اس سے ڈبل کما لوں. صبح سے لے کر شام تک اسی فکر اور دھون میں مگن رہتا ہے. اسی کا نام دنیا کی محبت ہے, اور اسی کی وجہ سے انسان لالچ میں, حرص میں گھومتا رہتا ہے. لیکن اب قناعت کیسے حاصل ہوگی؟ How you get that peace and contentment in your life? حدیث قدسی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ابن آدم کو ایک وادی, ایک والی جنگل میں سونے کی بڑی ہوئی مل جائے تو دوسرے دن وہ تمنا کرے گا, his aim and his wishes, so ایک اور مل جائے. سونے کی بڑی ہوئی ایک وادی مل جائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں, حدیث قدسی ہے. جب دو مل جائیں تو پھر یہ کہے گا تیسری بھی مل جائے, تین ملے تو یہ کہے گا چوتھی بھی مل جائے. میرے نبی نے بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب, لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. کتاب الرقاق کی حدیث ہے, امام بخاری نے اس کو بیان فرمایا, ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا, when he will die, he will be buried in his قبر, تب اس کا پیٹ بھرے گا. دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ محنت کر رہا تھا وہ ساری محنت پیچھے رہ جائے گی.
سب مال و دولت دنیا میں چھوڑ کر خالی ہاتھ رخصت ہو جائے گا. لیکن اللہ اگر کسی کو قناعت کی صفت عطا فرما دے، یہ قناعت ایک ایسی کوالٹی ہے جب انسان میں آ جاتی ہے تو انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے دنیا میں. اس قناعت کو حاصل کرنے کا نسخہ اس حدیث میں بیان فرمایا جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی فیس، دنیا آخرت کا سکسس چاہتے ہو تو اس نسخے پر عمل کر لو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو پھر عمل کرنا چھوڑ دو. ساری زندگی پھر پریشان بے چین رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے اونچے کو مت دیکھو. اپنے پاس جتنا مال و دولت ہے اس سے اوپر والے کو مت دیکھو، ورنہ یہ خیال آئے گا کہ اس کو تو فلاں چیز مل گئی، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس اتنے مکان ہیں میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس اتنی چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں. بلکہ اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں کیا کیا ہے، اور تمہارے پاس اس کے مقابل میں کتنی زیادہ ہے. تو کیا ہوگا؟ تم اللہ کا شکر پیدا کرو گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سامان اور راحت عطا فرمایا وہ اس کے پاس نہیں، میرے پاس تو الحمدللہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اگر کوئی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا دنیاوی اعتبار سے تو گریڈی پن، لالچ اور ہرس پیدا ہوگی. پھر یہ آدمی مقابلے کے لیے دوڑ لگائے گا، اس کے پاس اتنا میرے پاس نہیں، تو پھر یہ دوڑ لگائے گا، اور اس کے نتیجے میں دل کے اندر میں حسد، جیلسی پیدا ہوگی کہ یہ آگے نکل گیا، آج کل کا آیا ہوا، کہتے ہیں نا یہ ابھی آیا ہے کتنا آگے بڑھ گیا، اور یہاں پر میں 30 سال سے ہوں وہیں کے وہیں ہوں. حسد، یہ بیماری پیدا ہوگی. اور پھر حسد کی وجہ سے، جلسی کی وجہ سے ہیٹرت اور عداوت اور اینمٹی پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی. تعلقات اور کانٹیکٹ، اس کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہو جائے گی. اللہ کے حقوق بھی ضائع ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی یہ توڑے گا. اور اگر قناعت حاصل ہو گئی اور سوچا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے، عزت کے ساتھ مجھے رزق مل رہا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، الحمدللہ میں اس نعمت پر خوش ہوں. بس اس پر اللہ کی قناعت عطا فرمائیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا سکون بھی آ جائے گا اور انسان کے اندر میں حسد، بغض، کینہ پیدا نہیں ہوگا. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا مرد اور کوئی بھی ایسی عورت پیدا نہیں ہوئی جو یوں کہہ دے کہ الحمدللہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی. اس لیے کہ ڈیزائرز کی کوئی انتہا نہیں ہے، کبھی کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں. اگر یہ ڈی ایس پی ہے تو ڈی آئی جی بننے کی کوشش کرے گا، ڈی آئی جی ہے تو وزیر بنے گا، وزیر بننے کی تمنا ہو وزیر اعلیٰ بنے گا، پھر منسٹر بنے گا، پھر کہتا ہے میری امید ہے میں پرائم منسٹر بن جاؤں، اور پھر اگر آگے بس چلے تو میں ہی دنیا چلاؤں. دنیا کی خواہشات ایسی ہے، گویا اس کی ایک کڑی دوسری سے کنیکٹ ہے، ایک تو پھر دوسری، دوسری تو پھر تیسری. وما قضى احد منها لبانته وما انتهى عرب الا الى عربی. دنیا کا یہ حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس دنیا کی ساری لذتیں
اور ساری راحتیں ساری خواہشات کو پورا حاصل کر لیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال یہ ہے ابھی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی کہ دوسری پھر آ جاتی ہے، دوسری پوری نہیں ہوئی کہ تیسری پھر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بے روزگار ہے، اس کی خواہش بھی اور ضرورت بھی کہ مجھے روزگار مل جائے۔ اگر ایک دن اس کو جاب مل گیا، چلو ایک آدمی کے پاس جاب نہیں، اس کا ایم اور وشز یہ ہے کہ مجھے روزگار مل جائے۔ آپ جب روزگار اور جاب مل گیا، کوشش کرنے کے بعد فوراً خواہش ہوگی میری تنخواہ اتنی ہے، میری تنخواہ دوسرے سے ذرا زیادہ ہو جائے، اس کو پھر ویجز کی، یہ زیادہ کما رہا ہے میں اس تک پہنچ جاؤں، یہ 5 گھنٹے کام رہا ہے میں 10 گھنٹے کام کر لوں، چنانچہ اس تک پہنچ جاؤں۔ ارے پھر اوپر گیا تو دیکھا یہ تو اور کما رہا ہے تو میں اسے زیادہ اور کما لوں۔ اب خواہش یہ ہو رہی ہے کہ اب ان تک پہنچ جاؤں۔ انسان کی پوری زندگی اسی دور دھوپ میں گزر جائے گی، لیکن کسی جگہ پر اس کو چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ آج ہر شخص کی زندگی میں یہی چیز نظر آتی، صبح سے شام تک۔ کون ایسا ہے جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو پوری کی ہو کہ میں مکمل راحت اور خواہشات حاصل کر چکا ہوں؟ ہاں، جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے وارثین، ان کے انہیرٹس، جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چندین کی ہے، بقدر ضرورت کمانا ہے، رہنا ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو راحت اور سکون والی زندگی عبادت کرتے ہوئے، سوتے ہوئے آرام سے، کھا پی کر عبادت کی، سو گئے، راحت والی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، ہاں دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تمہارے پاس وہ نعمت ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے پاس مکان ہے، یہ بیچارہ کرائے پر ہے، اس بیچارے کے پاس مکان نہیں، کب کوئی نکال دے مکان سے۔ میرے پاس اولاد ہے، اس کے پاس اولاد نہیں، میرے پاس جاب ہے، اس کے پاس جاب نہیں، میرے پاس آنکھیں ہیں، اس کے پاس آنکھ نہیں۔ اس طرح دنیا کی ساری مثال لے لو، اس سے انسان کو شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ ہاں، دین کے معاملات میں دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو تمہارا دین بھی درست ہوگا، تمہاری دنیا بھی درست ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکیمانہ ایک فرمان مبارک ہے کہ انسان تو سکون حاصل کرنا چاہے تو دین والے اوپر والے کو دیکھ اور دنیا والے تم سے نیچے والے کو دیکھ، تجھے پیس مل جائے گی، راحت مل جائے گی۔ کون نہیں جانتا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے ہم عمر عبداللہ ابن مبارک جو وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ شروع میں بہت مالدار تھے، بہت دولت تھی، بہت زمینیں تھی، بڑی جائیدادیں تھی، بڑے بڑے ان کے پاس گارڈنز باغات تھے، کوئی علم نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا، پینے پلانے والے، شراب پینے والے پلانے والے، گانے بجانے والیاں بلانے والے، سیب کے ایپلز کے بڑے بڑے گارڈنز تھے۔ ایک مرتبہ
جب ایپل پکنے کا زمانہ آ گیا، ایپل کی جو رائپ ریڈی ہونے کا جو ہوتا ہے، جب اس کو توڑنے کا زمانہ ہوتا ہے، وہ آیا تو اپنے دوست کے ساتھ باغ میں چلے گئے، چھوٹا سا ٹینٹ لگا دیا اور وہاں رہے تاکہ وہاں تازہ سیب توڑ کر کھائیں گے، اس کا جوس پیئیں گے، آرام کریں گے گارڈن میں اور مزے سے رہیں گے، تفریح کریں گے، گھومیں گے۔ اب وہاں کھانے پک رہے ہیں، سیب کھائے جا رہے ہیں، شراب پیا جا رہا ہے، گوشت بھونا جا رہا ہے اور لوگ خدمت کر رہے ہیں، گانا بھی ہے، شراب بھی ہے، اور یہ خود ہی بہت زیادہ بہتر پیانو چلانے والے تھے۔ ساز بیٹھ کر نہیں دیکھا کبھی اسٹیشن پر اور کبھی کہاں لوگ بیٹھ کے کونے میں پیانو چلاتے رہتے ہیں، آواز کا ڈیفرنٹ ساؤنڈز کرتے رہتے۔ اب کھانا بھی کھایا، باغ بھی بہترین، ماحول بھی، دوست ہے، بہترین دوستوں کی محفل ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، نشہ بھی چڑھا ہوا ہے اور ہاتھ میں پیانو بھی ہے۔ اب اس کو بجا رہے ہیں، بجاتے سو گئے، آنکھ لگ گئی، نشے گیا، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہاتھ میں وہی پیانو ہے۔ پھر شروع کیا، لیکن اب آواز نہیں آ رہی، پیانو کے اندر سے آواز نہیں آ رہی، آواز ہی نہیں نکلتی، کیا ہو گیا یہ؟ دیکھا اس کے جو سٹرنگز ہوتی ہے، ٹارز جو ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک کیا، دوبارہ بجانے کی کوشش کی، لیکن آواز نہیں آ رہی۔ تیسری مرتبہ جب اس کو ٹھیک کیا، اب اس میں سے آنی چاہیے آواز ہے موسیقی کی، ڈیفرنٹ ٹائپ آف سانگ کی، لیکن بجائے اس پیانو میں سے قرآن کی آیات کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی آیت، اور قرآن کی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کا آواز آ رہا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں نرم ہو جائیں، ابھی تک وقت نہیں آیا۔ Yet the time did not come that with the name of Allah, with the zikr of Allah, the heart becomes softened, they change the heart and the life. Yet the time did not come. This ayat he can hear from his piano. Lekin when Allah wants to change someone's life, when Allah wishes to give hidayat and guidance when Allah wants to pull someone towards Islam, so Allah can prepare something, strange things for him. When he heard this, straight away his heart changed and he says, Bala ya Rab, Qad an, Bala, yes, oh my Allah, my time came away to change my life. He left his sharab, drinks, wines. He left his majlis and gathering of dancing, and he left his friend and he turned towards Allah, Tawbah ki. And then he made intention to become alim. Started going towards the ulama and started learning the Quran,
hadith, fiqh. He became such a great alim that he became the imam of the time of the hadith. Imam Bukhari rahmatullah alayh narrates the hadith from him, and he was a student of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh in the 2nd century. Now qala Abu Abdullah ibn Mubarak in the hadith, کہاں شرابی تھا, کہاں اس طرح کا کام کرنے والا. It is written in the kitabs, in the history, in the life of Abdullah ibn Mubarak. One day, look at Allah has given him such a great rank, status. So one day, Harun Rashid, the king of the time, he was sitting in sitting room with his wife in his bungalows. اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. Was the evening time, Asr, after Asr. ہارون رشید نے سنا بہت, ابھی کوئی 100 آدمی بیل کر چلاتے ہو تو آواز آتی ہے کیا ہو رہا ہے. اپنے گھر کے باہر 50-100 آدمی آواز کر رہے ہو, ایک ساتھ کچھ پڑھ رہے ہو تو آواز آتی کیا ہو رہا ہے. انہوں نے شور سنا اپنے گھر میں. بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ دشمن نے شہر پر حملہ کر دیا. اس زمانے میں شہر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. آواز آئی, جلدی سے آدمی بھیجا, جا کر معلوم کرو what is this noise, جا کر دیکھو. ان کا وزیر, ہارون رشید کا وزیر گیا دیکھنے کے لیے. واپس آیا تو اس نے بتایا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آج بغداد میں تشریف لائے ہیں. لوگ ان کا ویلکم کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے ہیں. وہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو چھینک آ گئی, سنیز آ گئی. تو اس پر لوگوں نے, انہوں نے جب الحمدللہ کہا تو سارے مجمع نے زور سے یرحمک اللہ کہا. یہ شور اس یرحمک اللہ کا ہے. دیکھو, ایک زمانے میں شرابی ہے, لیکن جب اللہ نے علم دیا, جب ہارون رشید کی بیوی نے یہ بات دیکھی تو ہارون رشید سے کہا اپنے شوہر سے, ہارون تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے بادشاہ ہو. بیوی کا ڈنڈا ہسبینڈ کو, یو رننگ ہاف آف دا کنگڈم, آدھی حکومت پر تمہارا قبضہ ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ بادشاہت تو ان لوگوں کی ہے, انہی کو بادشاہت کہا کہ حقیقت میں یہ لوگ بادشاہ ہے. تم لوگوں پر حکومت کرتے ہو, یہ نیک لوگ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں, دلوں پر. دیکھو, there is no policies with them, کوئی نہیں. یہ صرف عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی محبت ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھی ہے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو کر صرف ان کے سنیز پر الحمدللہ پر یرحمک اللہ کہتے ہیں. یہی عبداللہ مبارک کی بات بتانا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دور میرے اوپر سے ایسے گزرا. I used to sit next to the rich people. I used to sit in the gathering of rich people, multi-millionaire people. I used to sit with them. کہتے ہیں یار اس کے تو بڑے بڑے کانٹیک ہے, کانٹیک نہیں کانٹیک ہے اس کے. ایک فون کرو دوست آ جاتا ہے, ایک فون کرو اس کو 50,000 مل جاتا ہے, بس جتنا چاہے مل جاتا ہے. بڑے بڑے ملینئرز اس کے دوست ہیں اور لوگ فخر بھی کرتے ہیں میرا تعلق منسٹر کے ساتھ ہے, میرا تعلق چودھری کے ساتھ ہے.
میرا تعلق ایم پی کے ساتھ ہے، یہ فخر کرتے. عبداللہ ابن مبارک says, I had same thing problem. I used to sit in the pious, not pious, rich people's gathering. مالدار لوگوں کے ساتھ میرا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ آؤٹنگ کرنا، پارٹیز، کھانا پینا، آج اس ریسٹورنٹ میں، کل اس ریسٹورنٹ میں، پرسوں اس. میرا یہ حال تھا. مجھے یاد رہی کہ کوئی دن میرا رنج اور غم میں گزرا ہو، خوشی ہو. لیکن میں جس دوستوں کے پاس جاتا تو یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا، میرے دوست کے گھر بہت اچھا ہے، اس کی سواری، اس کی کارز، اس زمانے میں تو اونٹ نہیں، اس کار، اس کی سواری اچھی ہوتی. میں اپنی سواری پر بڑا خوش ہوتا کہ میری سواری بڑی اچھی ہے. لیکن جب کسی دوست کے پاس جاتا تو دیکھتا یار اس کی تو مجھ سے بھی اچھی ہے، یہ تو بڑے اعلیٰ جگہ پر ہے، عمدہ. میں بہترین لباس مارکیٹ سے خریدتا تھا، لباس پہن کر میں ذرا خوشی سے جاتا تھا تو میں دیکھتا کہ میرا دوست کا لباس تو مجھ سے بھی اچھا ہے. کسی کا مکان اچھا، کسی کے کپڑے اچھے، کسی کی سواری اچھی. پھر بعد میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا. میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا جو معمولی قسم کے لوگ تھے، مجھ سے دنیاوی اعتبار سے کم. تو مجھے آہستہ آہستہ بدن میں راحت، سکون، آرام کی نیند حاصل ہونے لگی. اس لیے اب میں جس کے پاس ملاقات کے لیے جاتا اس کی حالات میں دیکھتا، اس کے مقابلے میں اپنی حالت دیکھتا تو میں تو سبحان اللہ، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا، میرے کپڑے اس کے کپڑے سے اچھے، میری سواری اس کی سواری سے اچھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور میں اللہ سے کہتا یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا. یہ ہے قناعت. اگر یہ قناعت نہیں تو پھر زندگی بھر پریشان. اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس نہیں، اس کے پاس میرے پاس نہیں، اس کی دوڑ دھوپ. اس لیے راحت کس کا نام ہے؟ دولت کا نام، پیسوں کا نام، مکان کا نام. بڑے بڑے بنگلے ہیں پھر بھی راحت نہیں، گولیاں لے کر سوتے. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پھر بھی راحت نہیں، قرضوں میں، سود میں پھنسے ہوئے. بڑے بڑے. راحت نام ہے دل کی کیفیت، دل کے اندر میں پیس جو اللہ کی طرف سے ملتا. بڑے بڑے کوٹھی اور بنگلے کھڑے کر لو، نوکر چاکر جمع کر لو، دروازے پر لمبی لمبی موٹی ایکسپنسو گاڑیاں کھڑی کر لو، سب جمع کر لو، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی. حالانکہ اعلیٰ درجے کا بستر لگا ہوا ہے، اعلیٰ درجے کا مکان ہے، شاندار قسم کے گدے اور تکیے لگے ہوئے. ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزر جاتی ہے، نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی. گولیاں بھی ایک حد تک کام کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ بھی جواب دے دیتی. ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، آرام دہ بستر ہے، لیکن رات کی بے چینی کو دور کرنے میں کوئی چیز اس کی مدد نہیں کرتی. دوسری طرف ایک مزدور کو دیکھو، ہمارے جیسے مولویوں کو دیکھو، بستر پر سر رکھا اور فوراً کھڑاٹے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی گولی کی ضرورت نہیں، نہ ڈبل بیڈ ہے، نہ ایئر کنڈیشنز ہے، اور نہ ریموٹ کنٹرول بیڈ ہے، کچھ بھی نہیں.
6-7-8 گھنٹے آرام کی نیند مل جاتی ہے. اللہ اللہ کرتے ہیں اور بھی اللہ پورا بھی نہیں ہوتا کہ نیند آ جاتی ہے. اس مزدور کو دیکھ لو, اس نیک لوگوں کو دیکھ لو. یاد رکھیے راحت اللہ کی عطا ہے. نیند بازار میں نہیں ملتی. ہزاروں پاؤنڈ دینے کے باوجود بھی تم نیند کی بیگ خرید کر نہیں لا سکتے. شوگر کی لا سکتے ہیں, رائس کی لا سکتے ہیں, لیکن نیند نہیں. نیند یہ راحت اور چیز ہے, اسباب راحت اور چیز ہے. راحت اور چیز ہے, اسباب راحت اور چیز ہے. ایک مرتبہ اپنے گھر میں بہت پہلے ایئر کنڈیشن لگانا چاہتا. سب سے پہلے اس کی خریداری میں اچھی بڑی خاصی رقم, اتنا مہنگا. جب خرید لیا تو پھر پتا چلا کہ بجلی کا وائرنگ ہے وہ کم درجے کا, یہ بہت زیادہ پاور چاہیے اس کو. اس کے لیے نئی وائرنگ کرانی پڑے گی اور اس میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے. نئی وائرنگ بھی کرا لی, پھر پتا چلا کہ وولٹیج اتنا کم ہے کہ وہ اس کو نہیں چلا سکتا. اس کے لیے اسٹیپلائزر کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ بھی خرید کر لگایا, لیکن پھر بھی نہیں چلا. اب تو پتا چلا کہ اس گاؤں میں تو بجلی کا پاور کم ہے, اس کے لیے فلاں پاور کا اسٹیپلائزر کی ضرورت ہے. 6 مہینے لگ گئے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے ایک ایئر کنڈیشن کے لیے. سمجھ میں بات ہے؟ اللہ اکبر. تو انسان اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنے کا عادی اس وقت بنے گا جب یہ اپنے سے دنیاوی اعتبار سے کم درجے والے کو دے. مولوی صاحبی کو دیکھ لو بھائی, کم درجے والے, راحت مل جائے گی. یہ چیز ہے. اوپر کی طرف دیکھنے کے بہت برے نتائج ہیں, بہت برے. ہرس پیدا ہوگا, پھر حسد پیدا ہوگی, اور پھر یہ ہرس اور حسد کو ختم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے, انظروا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا, جب تم چاہتے ہو کہ میرے دل سے جلسی ختم ہو جائے, لالچ پن ختم ہو جائے, تو فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال, اپنے سے اونچے آدمی کی طرف مت دیکھو. یہ کرو گے تو پھر تمہیں سکون پیدا ہوگا, ورنہ پھر کوئی سکون نہیں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ الخمیسہ ان اعطی رضی وان لم یعطی لم یرضی. اللہ, میرے نبی نے کیا فرمایا, برباد ہو گیا وہ شخص جس کو پاؤنڈ ملے, درہم ملے, دینار ملے, دنیا کی دولت ملے, تو پھر کیا ہے, پیسوں کا غلام بن جاتا ہے. تعیس عبد الدینار, دینار کا غلام, درہم کا غلام, پاؤنڈ کا غلام, اچھے اچھے کپڑے, اچھی اچھی چادروں کا غلام. برباد ہو گیا. غلام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دن رات اس کو یہی فکر لگی ہے کہ پیسہ کس طرح آ جائے, درہم کس طرح آ جائے, یہ اچھے اچھے کپڑے کیسے آ جائیں. جو اس کی فکر میں لگا رہا تھا, میرے نبی نے اس کو غلام کہا. بیوی کا غلام نہیں, روپیوں کا غلام, پاؤنڈ کا غلام. لوگ الٹا مطلب بیان کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دنیا کا غلام. اتنی اس کے اوپر دنیا کی فکر غالب آ چکی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو بھول گیا, نماز کو بھول گیا, روزوں کو. فرمایا ایسا شخص ہلاک ہو,
برباد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دے دی جائے گی تو خوش ہو جائے گا، اگر نہیں ملے گی تو ناراض ہوگا۔ میرے نبی نے کہا دنیا ملے خوش، دنیا نہ ملے تو ناراض ہے۔ یہ تمام حدیثیں بیان کر رہی ہے کہ دنیا کا ساز و سامان اس سے دل نہ لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک مرتبہ یہ بات بٹھا دی تھی کہ دنیا بے وقعت بے حقیقت ہے۔ اصحاب صفہ کی زندگی دیکھ لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لقد رأیت 70 من اہل الصفہ، اپنا سارا کام دنیا کا چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہی کا نام اصحاب صفہ ہے۔ جو یہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، مدرسہ کہا جاتا ہے، دن رات یہ لوگ وہیں رہتے تھے، یہی ان کا مدرسہ، یہی ان کی کلاس روم، یہی ان کی یونیورسٹی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن ان کو تعلیم دیتے تھے۔ کوئی تعلیم کا نصاب متعین نہیں تھا، کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا۔ جب بھی جس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کوئی بات ان کو ارشاد فرما دی، کوئی حدیث بیان کر دی، کوئی قرآن کی آیت بیان کر، ان لوگوں نے سن لیا اور اس کو یاد کر لیا۔ ساری زندگی اس طرح انہوں نے وقف کر دی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہی میں سے میں بھی تھا۔ اس حدیث میں ان کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے پورے 2 کپڑے بھی نہیں تھے۔ 70 صحابہ، کسی کے پاس ایک چادر تھی، اور اس چادر کو اس نے اپنے گلے سے باندھ کر نصف پنڈلی تک یعنی نی تک باندھا ہوا ہے، تاکہ اس کا کیا ہے، اوپر کا پورا بدن چھپا رہے، نی سے نیچے چھپا ہوا نہیں ہے، خالی۔ کوئی کپڑا نہیں تھا، کبھی اوپر کا کھلا ہے، ناپ سے لے کر نیچے تک بند ہے، اور وہ ہر وقت چادر کو چلتے ہوئے اس خوف سے بار بار ایسے پکڑ کر چلتے تھے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے، کہیں سطر نہ کھل جائے، بہت احتیاط سے چلتے تھے۔ اس حالت میں وہ، آپ نے نہیں دیکھا یہ احرام باندھتے ہیں تو کتنے، چلو احرام تو 2 چادر کی ہوتی ہے، لیکن ایک چادر میں تو اور خطرہ ہے کہ سطر کھل جائے۔ وہ چاہتے تو دنیا جمع کر سکتے تھے، ان میں طاقت تھی، کام کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو صلاحیت بھی دی تھی، ان کو ذہنیت بھی، وہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے، لیکن ان کی دنیا کی طرف اتنی توجہ نہیں۔ بقدر ضرورت جو مل گیا، اور بقیہ ٹائم انہوں نے قرآن سیکھنے میں، حدیث سیکھنے میں، آگے بڑھانے میں، دنیا کے کام کو چھوڑ کر دین کے کام میں اپنے آپ کو لگایا تھا۔ بس وہاں ایک ستون تھا اس چبوترے میں، اس پر کھجور کا بنچ لٹکا دیا جاتا، لوگ توڑ کر کھا لیتے تھے۔ صحابہ کرام آتے تھے، اپنے گارڈن سے بنچ لے آتے، وہاں باندھ دیتے، لو بھائی کھا لو۔ یہ ان کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ بھوک لگتی، اس بنچ سے، اس خوشے سے کھجور توڑ کر 2-4 کھا لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا حال یہ ہوتا تھا کہ میں انکانشیس ہو جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے، اوپر سے چل کر جاتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں مرگی کی بیماری کی کیور یہ تھا کہ گردن پر پیر رکھو تو ٹھیک ہو جاتا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے اس کو مرگی کی بیماری ہے، ایپیلیپسی کی بیماری ہے، اس کی گردن پر گویا کے پیر رکھتے تھے۔ لیکن حضرت فرماتے واللہ ما بی الا الجو، میں انکانشیس نہیں ہوتا تھا ایپیلیپسی کی وجہ سے، اس لیے کہ مجھے بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوا کرتا تھا۔
اس حالت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5364 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکھی ہے. گویا سب سے بڑے محدث تھے who learned the many hadiths from نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما راستے میں چل رہے ہیں. تو پوچھا دوپہر کا وقت یو آر واکنگ آن دا وے. انہوں نے بتایا بھوک لگی ہے, گھر میں کھانا نہیں. سوچا کہ کچھ محنت مزدوری کر کے کھانے کا بندوبست کرے. تو ابھی وہ چل ہی رہے تھے, اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور تشریف لے گئے. ان حضرات سے پوچھا, دونوں ابو بکر اور عمر سے, ابھی دوپہر کی اتنی گرمی, عرب کی گرمی تو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی, فرمایا دوپہر کے وقت آپ باہر کیوں نکل رہے, کہاں جا رہے ہو؟ تو ان حضرات نے کہا ما اخرجنا الا الجوع, بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے, گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے, ہم نکلے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں باہر دوپہر کی گرمی میں, میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں, میرے گھر میں بھی کھانا نہیں. وہ کتنے بھوکے ہوں گے کہ کہیں سے کچھ مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک دوست ہیں صحابی, ان کے باغ میں چلتے ہیں, چلو. وہ تینوں ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک انصاری صحابی تھے, ان کا ایک باغ تھا کھجور کا, اور گرمی میں کھجور لگتی ہے کچی پکی. وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی گھر میں موجود نہیں ہے, ان کی گھر والی گھر میں موجود تھی. انہوں نے جب دیکھا گھر والی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے جیسے بنگلے تھوڑے تھے, کچا پکا مکان, دیکھا کہ اللہ کے حبیب ہے اور ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں میرے گھر کی طرف. تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی, کہ آج مجھ سے زیادہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر. تو انہوں نے پوچھا کہاں ہیں, کہاں؟ باغ میں گئے ہوئے ہیں, ابھی آئیں گے, تشریف رکھیں. کہا چلو باغ میں ہی چلتے ہیں, گھر سے چھوڑ. باغ میں گئے تو گھر والی نے کہا حضرت اجازت دیجئے تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں, ابھی شوہر صاحب بکری کو ذبح کر لیتے ہیں اور کھانا تیار ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا وہ بکری دودھ والی ہوگی, اس کو ذبح نہ کرنا, تمہارے گھر میں دودھ کی ضرورت پڑے گی, تم ذبح کر دو گے, دودھ کہاں سے پیو گے؟ خاتون نے فرمایا نہیں نہیں, میں دوسری بکری ذبح کروں گی جو دودھ نہیں دیتی ہے. چنانچہ گھر والی نے بکری کو ذبح کیا, اندازہ کیجئے, اور اس کا گوشت تیار کیا, اور صحابی باغ سے تازہ کھجور لے کر آئے, اور باغ میں جو کنواں تھا ٹھنڈا پانی, اس میں ہمارے فریزر کا نہیں, کنویں کا ٹھنڈا پانی وہ نکالا گرمی میں. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے سامنے شوہر نے رکھا, یعنی انصاری صاحب نے رکھا, حضرت کھائیے. جب کھا لیا فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی, اتنا اچھا کھانا اور عمدہ کھانا اور ٹھنڈا پانی, اور پھر درخت کے نیچے, سائے کے نیچے ہم بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں. یہ سب اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر عمر ہم سے قیامت کے دن پوچھو گے. بھوکے ہیں. اور کچھ صحابی نے دعوت دی,
اور اس کے بارے میں فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اس نعمت کا بھی سوال ہوگا کہ تم کو ٹھنڈا پانی ملا. اب دیکھو کئی بھوکے صحابہ، ان کو ایک دن کا کھانا ملا، ہم تو صبح دوپہر شام جب بھی ہو لاؤ، جب بھی ہو لاؤ، جب بھی ہو لاؤ. کبھی کیک کھا لیا، کبھی بسکٹ کھا لی، کبھی چائے پی لی، کبھی بریانی کھا لی، کبھی کیا سوچا ہم نے کہ قیامت کے دن ہمیں ہر روز کی نعمت کا جواب دینا ہے. یہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں اور ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، عمر کو کہہ رہے ہیں، جو بھوک سے نڈھال ہو کر گھر سے باہر نکلے ہیں. یہ تربیت تھی کہ بھوک کی شدت کے عالم میں تھوڑا سا کھانا ملا، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہیں دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہ آ جائے. تمہیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھنے والا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک صحابی اپنی جھونپڑی صاف کر رہے، یعنی بنا رہے، سیدھی کا دیوار ہے نا، اس کو ابھی اس زمانے میں تو دیوار تو بس برکس کی بناتے، اس زمانے میں مد کی بناتے تھے یا کھجور کی برنچ جو ہوتی تھی اس سے اس کا روپ بناتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ دیوار ذرا ٹیڑھی ہو گئی ہے، جھونپڑی کچھ کمزور ہو گئی ہے تو کہیں ہوا میں گر نہ جاوے، تو ذرا میں سیدھی کر رہا ہوں. آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ نہیں ڈونٹ ڈو دیٹ، کہ یہ مرمت مت کرو، یہ بناؤ مت، بلکہ ایک جملہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم mentioned that صحابی one sentence، ما ارى الامر الا اعجل من ذلك. کیا فرمایا؟ موت کا وقت اس سے بھی پہلے آنے والا ہے. تم ابھی دیوار سیدھی نہ کر لو، اس سے پہلے موت بھی آ سکتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آج بیٹھے 4 سال کی فکر کرتے ہیں، 5 سال کی فکر، 10 سال کی فکر. یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تیری دیوار سیدھی کرنے سے پہلے بھی آ سکتی، اس کی فکر کر، یعنی موت کی فکر کر. آگے جانا ہے، تمہیں دنیا میں رہنا نہیں ہے. یہ گھر تو تمہارے سفر کی ایک منزل ہے، سفر کی منزل میں بقدر ضرورت انتظام کر لو، آگے کی فکر کرو. بعض مرتبہ ایسی حدیث سن کر ہمارے ذہن میں ایک خیال پیدا ہونے لگتا ہے پھر دین پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ تو ابو ہریرہ یا ابو بکر یا عمر یا صحابہ صفوہ نے دین پر عمل کر کے دکھایا، ہمارے بس میں تو نہیں ہے. اتنے دن کی بھوک برداشت کر لیں، ایک چادر اوڑھ کر اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ اپنے رہنے کے جھونپڑے بھی ہو تو اس کی مرمت نہ کریں، کیا ہوگا کیا؟ یہ واقعات سنانے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ہوپ لیس ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ، بلکہ یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صحابہ کرام کے اندر یہ ذہنیت پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ ترین معیار یہ تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اس درجے پر پہنچ جائے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہم سے چھوٹنے نہ پائے. بس کون کہتا ہے دنیا نہ کماؤ؟ کماؤ، لیکن محبت دل میں اتنی نہ ہو کہ اس کے پیچھے ایسے لگ گئے کہ نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ تلاوت کی فکر، نہ ذکر کی فکر، کچھ بھی. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں اس حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ راحت حاصل کرنا ہو تو ایک ہی صورت ہے کہ دنیا کے لوگوں کو دیکھنا ہے تو جو اپنے سے کم درجے والا ہے اس کو دیکھو تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو پھر دین میں محنت کرنے کا شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا. اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا. یہ آج کا سبق ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں قناعت اور راحت حاصل کرنے کا طریقہ پیدا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں
زندگیوں میں سکون نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ رات کے اندھیرے دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت میں، اے اللہ جو بھی الہ العالمین، یا اللہ جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد.